سنا روش گزشتہ 4 برسوں سے افغانستان میں سیو دی چلڈرن پروگرام میں کام کر رہی ہیں۔ وہ افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا مکمل ہونے اور طالبان کے ملک پر کنٹرول میں اضافے سے اپنی سلامتی کے بارے میں پریشان ہیں۔ ماضی میں ہم آزادانہ گھوم پھر سکتے تھے، دوستوں اور خاندان والوں سے مل سکتے تھے، لیکن میں گزشتہ 3 ماہ سے سیو دی چلڈرن کے لیے گھر سے کام کر رہی ہوں۔ ہمیں بلا واسطہ اور بالواسطہ ہر طرح سے خطرے کا سامنا ہے۔ مستقیم و غیر مستقیم یک تهدیدهایی است که مواجه ما میشن۔ پیر کی روز واشنگٹن نے ان افغان شہریوں کے لیے امریکہ میں آبادکاری کے ایک نئے پروگرام کا اعلان کیا جنہیں افغانستان میں امریکی مالی اعانت سے چلنے والے پروجیکٹس کے ساتھ کام کی وجہ سے خطرے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سنا اسے کچھ افغان شہریوں کے لیے ایک اچھے موقع سے تعبیر کرتی ہیں۔ با زنا و مردایی که مثلا به حقیقت یہ ہے کہ وہ مرد اور خواتین جو جمہوریت، شہریوں کے حقوق اور انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں وہ طالبان کے کنٹرول میں نہیں رہ سکتے۔ با طالب نمیتونن زندگی کنن۔ تاہم کچھ اور افراد کا خیال ہے کہ اس پروگرام کی وجہ سے ملک سے نوجوان اور پڑھے لکھے افغانوں کے ترک وطن میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس عمل کا منفی پہلو یہ ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ اور نوجوان اور ایسے لوگ جو ملک کو بچا سکتے ہیں وہ ملک چھوڑ رہے ہیں۔ بعض افغان شہریوں کا خیال ہے کہ صرف پائیدار امن سے ہی اس برین ڈرین کو روکا جا سکتا ہے۔ اگر جنگ نہیں ہوگی تو لوگ افغانستان سے فرار نہیں ہوں گے۔ حالیہ مہینوں میں افغانستان میں ٹارگٹ کلنگ اور شہریوں بالخصوص انسانی حقوق کے کارکنوں کے قتل میں اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں 400 سے زائد افراد ٹارگٹ کلنگ میں ہلاک ہوئے ہیں۔ روشن نورزئی کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ۔